بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طلباء، آج ہم سبق کا دوسرا حصہ پڑھیں گے۔ جس طریقے سے آپ کو یہاں تصویر کے اندر پریڈ کرنے والے جوانوں کی حرکت دکھائی دے رہی ہے، اب اس حرکت کو ہم کیا کہیں گے، اور اس سے پہلے ہم نے حرکت کے بارے میں معلومات حاصل کی تھی۔ یہاں پر دو قسم کی حرکت ہے، ایک خطی حرکت جو آپ کو دکھائی دے رہی ہے، اب اس کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ اب اس کے آگے ہم پڑھیں گے کہ اس کی دو قسمیں کون سی ہیں۔ ایک ہے یکساں خطی حرکت اور دوسرا ہے غیر یکساں خطی حرکت۔ کسی شے کے ذریعے اکائی وقت میں طے کیا ہوا فاصلہ جب مسلسل مساوی ہوتا ہے تو اس حرکت کو یکساں خطی حرکت کہتے ہیں۔ غیر یکساں خطی حرکت کسے کہتے ہیں؟ اگر کسی شے کے ذریعے اکائی وقت میں طے کیا ہوا فاصلہ مسلسل بدلتا ہے تو شے کی اس حرکت کو غیر یکساں خطی حرکت کہتے ہیں۔ یکساں اور غیر یکساں خطی حرکت کے اندر تھوڑا سا فرق دکھائی دیتا ہے۔ دونوں میں ایک چیز یہ ہے کہ اکائی وقت میں طے کیا ہوا فاصلہ، یہاں پر ایک چیز کو آپ کو ذہن نشین کرنا ہے کہ یہاں پر مساوی ہوتا ہے اور یہاں پر مسلسل بدلتا رہتا ہے، یعنی فاصلہ جو ہے جب مسلسل مساوی ہوتا ہے تو اس چیز کو ہم کیا کہیں گے؟ یکساں خطی حرکت کہیں گے، اور جب فاصلہ مسلسل بدلتا رہتا ہے تو اسے غیر یکساں خطی حرکت کہیں گے۔ اس چیز کی بنیادی فرق کی وجہ سے یکساں خطی حرکت اور غیر یکساں خطی حرکت واضح ہوتی ہے۔ اب یہاں پر طلباء اس چیز کو آپ کو سمجھنا ہے۔ میں نے آپ کو مثالوں کے ذریعے سے لاسٹ لیکچر میں یکساں خطی حرکت اور غیر یکساں خطی حرکت کے بارے میں پڑھایا تھا۔ جیسے کہ آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پریڈ کرنے والے جو نوجوان ہیں وہ ایک ہی رفتار سے جا رہے ہیں مسلسل اور یکساں فاصلے پر ہیں، تو یہ یکساں خطی حرکت کی مثالیں ہیں۔ اور جو بچہ جو ہے وہ تھوڑا سا اس کا ٹائمنگ چینج ہو جاتا ہے، یہاں پر دیکھو جوانوں کی حرکت تو یکساں خطی حرکت ہے، لیکن جو پھسل گنڈی پہ بچی جو نیچے پھسل رہی ہے اس کی حرکت غیر یکساں خطی حرکت ہے۔ اب یہاں پر آپ کو تھوڑا سا فرق سمجھ میں آیا ہوگا۔ اب میں اور تفصیلی طور پہ آپ کو بتاتا ہوں کہ غیر خطی حرکت کسے کہتے ہیں۔ کسی شے کی حرکت خط مستقیم میں نہ ہو تو اسے غیر خطی حرکت کہتے ہیں۔ اب یہاں پر آپ مثال کے ذریعے سے سمجھیے کہ یہ جو ہے خط مستقیم ہے، بالکل میری یہ لائن سیدھی تو نہیں کہوں گا میں، لیکن اسے خط مستقیم مثلاً لے سکتے ہیں۔ اگر یہ اس طریقے سے حرکت کر رہی ہوتی تو یہ خط مستقیم میں نہ ہوتی اور اسے ہم کیا کہتے؟ غیر خطی حرکت۔ طلباء آپ کو یہ چیز سمجھ میں آ گئی کہ غیر خطی حرکت کسے کہتے ہیں؟ کہ یہ خط مستقیم میں نہ ہو تو اسے کیا کہیں گے ہم؟ غیر خطی حرکت۔ ایک دم سمپل ہے۔ اب اس کے اندر بھی جو ہے اس کی قسمیں موجود ہیں۔ جب آپ جھولا جھولتے ہیں تو جھولے کی حرکت کیسی ہوتی ہے؟ جھولا ہمیشہ ایک سرے سے دوسرے سرے تک جا کر واپس آتا ہے، اسے ایک چکر کے لیے عام طور پر مساوی وقت درکار ہوتا ہے۔ جھولے کی اس حرکت کو اعتراضی حرکت کہتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک چیز آپ کو سمجھ میں آ رہی ہوگی، اعتراضی حرکت کسے کہتے ہیں؟ اعتراضی حرکت سے کیا مراد ہے؟ یہاں پر طلباء ایک بچی جو ہے جھولا جھول رہی ہے، یعنی کہ اس کے جو جھولنے کی جو سمت ہے اس طریقے سے آگے بڑھتی ہے، پھر وہ پیچھے کی جانب آتی ہے۔ تمام بچے اس چیز سے واقف ہیں۔ جھولا ہمیشہ ایک سرے سے دوسرے سرے تک جا کر واپس آتا ہے، اسے ایک چکر کے لیے عام طور پہ مساوی وقت درکار ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ وہ 2 سیکنڈ کے اوپر جائے گا پھر دوسرے چکر میں وہ 3 سیکنڈ کے لیے اوپر جائے گا، نہیں۔ اگر وہ 3 سیکنڈ کے لیے اوپر جانے کے لیے اس کا وقت لگتا ہے تو دوسرے راؤنڈ تیسرے راؤنڈ میں اس کو 3 سیکنڈ ہی لگیں گے۔ تو ایسی حرکت کو کیا کہیں گے ہم؟ اعتراضی حرکت کہیں گے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی آپ لوگوں کو؟ اسی طرح گھڑی میں حرکت کرنے والی رکاز، پینڈولم، پرندوں کے پنکھوں کی حرکت، سلائی مشین کی سوئی کی حرکت، ڈھول یا طبلے کی مرتعش جھلی بھی اعتراضی حرکت کی مثالیں ہیں۔ یہاں پر آپ لوگوں کو پنکھوں کی حرکت، سلائی مشین کی سوئی کی حرکت، ڈھول یا طبلے کی مرتعش کی حرکت، یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ اعتراضی حرکت کی مثالیں ہیں۔
آگے ہم چلتے ہیں، اعتراض کی وجہ سے ہونے والی حرکت اعتراضی حرکت کہلاتی ہے، یہ ڈیفینیشن ہے۔ جیسے کہ یہاں پر کچھ اعتراضی حرکت کی مثالیں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب ان جو پرندے جو ہے وہ کس طریقے سے جو ان کا پر اوپر جاتا ہے، پھر نیچے کی جانب جاتا ہے، پھر اور نیچے کی جانب جاتا ہے، پھر اوپر کی جانب جاتا ہے، تو اس کا جو اوپر اور نیچے کی جو جانب جو ڈفرنس جو ہوتا ہے وہ یکساں ہوگا، تو اسے ہم کیا کہیں گے؟ اعتراضی حرکت کہیں گے۔ یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ساری اعتراضی حرکت کی مختلف غیر خطی حرکت کی بھی مثالیں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں، جو ہم نے اوپر کی جانب پڑھے تھے۔ اب اور ہم آگے کی طرف جاتے ہیں۔ گھڑی کے کانٹے دائروی حرکت کرتے ہیں، اسی طرح پنکھے، ہینڈولا اور میری گو راؤنڈ دائروی رستے سے ایک چکر پوری کرتی ہے۔ ایسی کئی مثالیں ہم روزمرہ زندگی میں دیکھتے ہیں جن میں دائروی حرکت نظر آتی ہے۔ کیا آپ دائروی حرکت کی مزید مثالیں دے سکتے ہیں؟ وہ کون سی ہیں؟ اب یہاں پر دائروی حرکت سے کیا مراد؟ جو ایسا دائرے کے اندر جو حرکتیں ہو رہی ہے، دائرہ بن رہا ہے جس کے ذریعے، اسے کیا کہیں گے؟ ہم دائروی حرکت کہیں گے۔ اس طریقے سے یہ بھی آپ مثال دیکھ سکتے ہو یہاں پر دائروی حرکت کی۔ تو یہ تمام چیزیں دائروی حرکت کی مثال آپ کو نظر آتی ہیں۔ اعتراضی حرکت اور دائروی حرکت کی مثالوں سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ اشیاء مقررہ وقت میں ایک دور چکر یا ایک اعتراض پورا کرتی ہے، جس طرح گھڑی میں منٹ کا کانٹا 60 منٹ میں ایک دور پورا کرتا ہے، میری گو راؤنڈ بھی مقررہ وقت میں ہی اپنا ایک چکر پورا کرتا ہے۔ شے کی اس حرکت کو دوری حرکت کہتے ہیں۔ یہاں پر آپ کو دوری حرکت اور اعتراضی حرکت کے اندر یہ جو دوری حرکت اور اعتراضی حرکت کے اندر فرق نہیں سمجھنا ہے۔ یہ حرکت تو وہی ہے، دوری حرکت ہی ہے، اس طریقے سے چلنا، اس طریقے سے، لیکن وہ اس کی شیپ کیسی ہے، اس کی شکل کیسی ہے، اس کی شکل اس طریقے سے گول ہو رہی ہے، تو یہ دائروی حرکت ہو گئی۔ سیدھی ہو رہی ہے تو خطی حرکت ہو گئی۔ ابھی اس چیز کو آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ آگے کی طرف ہم جاتے ہیں۔ یہاں پہ دیکھ رہے ہو بچہ کس طریقے سے دائروی حرکت کر رہا ہے۔ اب تھوڑی اس کی ڈیفینیشن کی طرف جاتے ہیں۔ دائروی راستے سے ہونے والی حرکت کو دائروی حرکت کہتے ہیں۔ سمپل ایک ڈیفینیشن ہے کہ جو دائروی راستے پر حرکت ہو رہی ہے، جس میں دائرہ تیار ہو رہا ہے، اسے ہم کیا کہیں گے؟ دائروی حرکت کہیں گے۔ دوسری جو حرکت ہے دوروی حرکت کسے کہتے ہیں؟ جس حرکت میں شے مقررہ وقفے کے بعد ایک مخصوص نقطے سے بار بار گزرتی ہے، اسے دوری یعنی کہ وہ ریٹرن وہی چیز پر آ رہی ہے، ریٹرن وہی چیز پر آ رہی ہے، ریٹرن وہی چیز پر آ رہی ہے، یعنی اس کا ایک دور ہو رہا ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ اس کا ایک دور ہو رہا ہے، اسے کیا کہیں گے؟ ہم دوری حرکت کہیں گے۔ آ رہا ہے طلبہ؟ ذرا بھی کنفیوژن نہیں ہونا ہے، دائروی حرکت کسے کہتے ہیں، دوری حرکت کسے کہتے ہیں، خطی حرکت کسے کہتے ہیں، بالکل اسے مثال کے ذریعے سے سمجھنا ہے۔ اس میں کوئی بھی مشکل ٹرم یوز نہیں کیا گیا ہے، جو نام ہے اسی کے اندر آپ کو مثال بھی مل جاتی ہے۔ دائرہ ایک نام ہے، دائرے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گول، تو دائروی حرکت جو حرکت گولائی میں ہو رہی ہے اسے دائروی حرکت کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے طلبہ، آج کے لیے اتنا پوائنٹس کافی ہے۔ آپ اس چیز کو اپنے نوٹ بک میں تحریر کیجئے، تصویر بنائیے، مختلف حرکت کے بارے میں مثالیں لکھیے۔ آپ اپنے روزمرہ زندگی میں یا قریب میں یا گھر میں کوئی دیکھتے، کوئی نئی چیز دیکھتے یا ہماری روزمرہ کی چیز دیکھتے تو اس میں حرکتیں آپ کو دکھائی دیتی، تو اس کو نوٹ ڈاؤن کیجئے، اسے اپنی کاپی میں لکھیے۔ ٹھیک ہے طلبہ، اللہ حافظ۔